الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن الذين كفروا وہ لوگ جو کفر اختیار کیے سواء علیہم برابر ہے ان پر کہ انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی وعلی سمعہم اور اللہ ان کے کانوں پر مہر لگا دی وعلی ابصارہم غشاوہ اور اللہ نے ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان آیاتوں میں پہلی بات دو آیاتوں میں کل 4 باتیں ہیں. پہلی بات جو لوگ کفر اختیار کیے چاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں سمجھائیں جنت کے حالات بول کر ان کو شوق دلائیں یا جہنم کے حالات بتا کر عذابات کو سنا کر ڈرائیں جنت کی خوشخبریاں سنائیں یا جہنم کے عذابات کی دھمکیاں سنائیں تب بھی جن کے دلوں میں کفر ہے وہ بدلنے والے نہیں وہ اپنے کفر پر جمے رہیں گے. ایک بات تو یہ. دوسری بات اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا اب ان کے دلوں پر بات نہیں اترتی ان کو خود سننا نہیں ہے عمل کرنا نہیں ہے اور جب ڈرانے والے پیغمبر ڈرا رہے ہیں جہنم کے عذابات سے قبر کے عذابات سے ڈرتے نہیں ہیں. پیغمبر سے وہی کہا جاتا ہے کہ کافروں سے کفر اختیار کیے ہوئے لوگوں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہیں. تو نہیں سنتے انہوں آپ کتنا بولے تو بھی انہوں نہیں سنتے. کئی کو نہیں سنتے. ختم اللہ ایمان نہیں لاتے. نہیں سننے کا مطلب ہماری بات میں بول رہا ہوں سو لا یؤمنون کا مطلب بول رہا ہوں ترجمہ بول رہا ہوں اس کا. پیغمبر ڈرائے نہ ڈرائے تب بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے نہیں سنتے نہیں مانتے. کئی کو نہیں سنتے. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ان کے دلوں پر اللہ سیل کر دیا بند کر دیا ان کے دل میں کسی کی بات نہیں اترتی اور اللہ ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ان کے کان بھی بند ہیں دل بھی بند ہے کان بھی بند ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. دیکھو دلوں پر بھی پردہ ہے کانوں پر بھی پردہ اور مہر لگا ہوا ہے آنکھوں پر بھی پردہ ہے. اب ان کو کیا ہوگا عذاب ہوگا. اس لیے یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات ایک کہ اگر اچھی بات کہی جاتی ہے غلطی پر ٹوکا جاتا ہے تو صحیح انسان ہونے کی علامت کیا کہ آدمی اس غلطی کی اصلاح کرنے والے کی آواز کو بیان کو سن کر اپنی اصلاح کر لے. جو انسان ہوتا ہے اسے اپنی غلطی کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے. میرے سے محبت کرتا ہے میرے اندر یہ غلطی رہنا اسے پسند نہیں ہے اس لیے میری غلطی پر ہی مجھے ٹوک رہا ہے یہ سمجھ کر اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا. جو انسان نہیں ہوتا ہے وہ کیا کرتا غلطی پر ٹوکنے والے سے ٹکر لیتا. اگر وہ ٹکر انبیاء سے ہو انبیاء اگر ان کے کفر سے باز آؤ کفر نہیں کرنا شرک نہیں کرنا بول کر انبیاء بولتے تھے اگر کافر بندہ مشرک بندہ پیغمبر سے اگر ٹکر لیا تو پھر بچنا مشکل ہی نہیں ہے برباد ہو کر رہے گا. اچھا اگر کسی عالم کی تقریر سن کر یا ان کے زبانی سنی ہوئی باتوں سے سن کر ان سے ٹکر لینا چاہتا ہے تو تب بھی انجام اچھا نہیں ہوگا. انسان کی صفت اور انسان کا مزاج ہی ہے کہ آدمی آدم کا بیٹا کون بولے تو غلطی سن کر غلطی کی اصلاح اور اسے اچھا کر لینے کی فکر کرنے والا آدم کا بیٹا.
شیطان کا بیٹا کون بولو؟ غلطی سنتا بھی نہیں، غلطی مانتا بھی نہیں، غلطی سننا پسند بھی نہیں کرتا. جس کے اندر غلطی سن کر اصلاح، اپنی غلطی کی اصلاح کر لینے کی فکر ہے، ان آدم کا بیٹا. جس کے اندر غلطی سن کر غصہ آتا ہے، مجھے بولتے ہیں نا، کئی کو بولتے ہیں، یہ حقیقت میں شیطان کی نسل ہے. کھلی بات سمجھ میں آ گیا. اب ہمیں اپنے آپ کا فیصلہ کر سکتے ہیں، آدم کے بچے کون، شیطان کے بچے کون. جو غلطی سن کر اصلاح کی فکر کرنے لگ جاتا ہے، غلطی کو درست کرنے لگ جاتا ہے، اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے میں کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ انسان ہے، آدم کا بچہ ہے. اب جو غلطی سننا نہیں چاہتا تو پھر وہ انسان کا بچہ نہیں ہے، شیطان کا بچہ ہے. یا پھر آگے بڑھ کر کہے تو جانور ہے. وہ جانور، اب شیر ہے، دیکھو اسے بولو جا کو تو کہیں کو وہاں چپ کے جانور کھاتا رہتا، جا کو تو کیا تو کہاں تو اپلیکیشن رکھ، مجھے روز اتنا گوشت آنا، وارم میں اتنا گوشت آنا بول کر سنتا کون؟ جا کو بولتے سے ڈالتا پہلے. سمجھ میں آ گیا. تو غلطی پر اصلاح کی فکر کرنا ایک انسان کی صفت ہے، آدم کے بچوں کی علامت ہے. غلطی پر توڑنے پر مقابلے میں آ جانا، ٹکر میں آ جانا، ایک جانوروں کی صفت ہے. ان تمام صفات کو نکالنا پڑے گا، تبھی جا کر انسانیت جنم لے سکتی ہے، انسانیت زندہ ہو سکتی ہے. ورنہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان پنپنا مشکل ہے. انسانیت نہیں ہے تو پھر انسان کہاں جیے گا؟ ہر ایک آدمی ٹیمپر میں ایسا بول کر بھولنے کو ہے تو کہاں محبتیں بڑھیں گے، کہاں دوستیاں بڑھیں گے، کہاں جی سکتے؟ مشکل ہو جاتا. اس لیے انسانیت کو اگر زندہ کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے اندر کی جانوریت اور حیوانہ پن کو دور کرنا پڑے گا، حیوانیت کو دور کرنا پڑے گا. اس کے بعد دوسری چیزیں زندہ ہو سکتی ہے. تو آدمی کو بات سن کر عمل کرنا چاہیے. اگر بات سن کر آدمی عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ اسے عمل کی توفیق اللہ نہیں دیتے. اس لیے کبھی بھی کسی مجلس میں، کسی تعلیم میں، کسی جگہ بیان میں گئے تو عمل کی نیت لے کر جانا. آج کیا بات آئے گی، آج کیا بارے میں بات آئے گی، اگر کرنے کی بات آئے گی تو کروں گا، چھوڑنے کی کسی کام کے بارے میں بات آئے گی تو میں چھوڑ دوں گا بول کر نیت لے کر جانا پہلے سے. چپکے جاتے آتے تو کبھی بھی زندگی میں بدلتا نہیں. سمجھ میں آ گیا. وہ نیت لے کر جانا. سن کر بھی عمل نہیں کرنا تو سمجھ لو کہ ان کے دل پر یہی کام ہو گیا ہے. ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے سیل ہو چکا ہے، دل ان کا بند ہو چکا ہے. اب کسی کی بات اثر نہیں کرتی. یہ مزاج اور یہ آیتیں کافروں کے بارے میں ہے. اگر ہم بھی سن کر عمل نہیں کرتے، جنت کے باتیں سن کر خوش نہیں ہوتے، جہنم کے عذابات سن کر ڈرتے نہیں، تو ہمارے اندر بھی کافروں کا مزاج آ گیا. سمجھ میں آ گیا. اس لیے اگر ہمارے اندر یہ چیزیں، یہ صفات نہیں کافروں کی، سن کر عمل نہیں کرتے تو سننا نہیں چاہتے، تو یہ سب کافروں کی علامات نہیں ہے. اگر ہمارے اندر ایسی علامات ہیں تو ان کو نکال کر چھوڑ دو، پھینک دو اسے. ورنہ پھر ہمارے اندر بھی وہ چیزیں آگے سرکار دیں، کافروں کا مزاج آگے سرکار. سمجھ میں آ گیا. اس لیے اسی مجلس میں گئے تو عمل کرنے کی نیت کرنا اور عمل کی وجہ سے جا کر سننا. کرنے کی بات ہے تو کرنا، چھوڑنے کی بات ہے کسی چیز کے بارے میں چھوڑنے کی ارادہ اور نیت لے کر اور جس سے اٹھ کر. اچھا، قربانی کے مسائل اور آج عید کا دن ہے تو اس کے بارے میں کچھ مسائل اور بہت ساری باتیں باقی ہیں. انشاءاللہ عید میں بھی باتیں آئیں گی. مختصر طور پر آج بھی کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. عید الاضحیٰ کے مصنون اور مستحب اعمال. عید کے دن کیا کیا کرنا، وہ بارے میں چند باتیں، چند ہدایات جلدی پڑھ دیتا ہوں. ان کی تشریح اس لیے کیا بھی نہیں. عید کے دن عید مبارک کہنا جائز ہے نہیں ہے؟ جائز ہے، کہہ سکتے ہیں. اصل میں تقبل اللہ منا ومنکم ایسا بولنا عربی میں. اب ہماری اردو زبان میں بول سکتے ہیں عید مبارک ہو تو تب بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. عید کے دن صبح سویرے اٹھنا، جلدی اٹھ کو اس لیے فجر نماز پر پانی لگا کر فارغ ہو کر آ جانا بہتر ہے. جمعہ کے دن اور عیدوں کے دنوں میں جلدی، معمول دنوں سے بھی جلدی اٹھ کر پانی نہا کر دھو کر فارغ ہو کر آ جانا. شریعت کے موافق طہارت اور نظافت، صفائی ستھرائی اور زیب زینت اختیار کرنا. شریعت کے مطابق لباس زیب تن کرنا، پہننا، سنت کا لباس، اسلامی لباس پہننا. خوب اہتمام کے ساتھ میل کچیل دور کر کے غسل کرنا، اچھی طرح رگڑ کر، صابن کی بول رگڑ کر، پانی کی نہا کر اچھی طرح. مسواک کرنا، مسواک وغیرہ کر کے آنا. فاضل یعنی زیر ناف ایکسٹرا جو بالا ہے، بغل کے بالا، زیر ناف کے بال، مونچھ وغیرہ، یہ سب برابر کر لے کر چلنا.
جو بندے عید کرنے والے ہیں، قربانی کرنے والے ہیں، تو وہ آدمیاں ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹے تو مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اب جو آدمی، ایک آدمی کیا کیا، وہ بال وغیرہ کاٹ کر، ناخنا کاٹ کر 40 دن ہو گیا، اب اس پر تو اس کے ناخنا بالا کاٹنا واجب ہے، کاٹنا واجب ہے، نہ کاٹنا نہیں، کاٹنا پھر نہیں تو حرام ہو جاتا۔ پھر 40 دن گزر گئے ناخنوں پر، بالوں پر، تو پھر وہ حرام ہو جاتا۔ یہ مستحب کام ہے۔ یہ سب چیزیں صاف کر کے اب اگر قربانی ہے تو پرسوں بالا صاف کرے تھے، ناخنا صاف کرے تھے، تو قربانی کی بات کرو، یہ سب چیزیں نہیں کر لیتے ہیں، زیادہ بڑے ہو گئے ناخنا بالا تو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پاک صاف عمدہ لباس جو میسر ہو پہننا، نویج کپڑے پہننا بول کر کیا ضروری نہیں ہے۔ تمہارے پاس عید الفطر کا بھی اگر آپ کے پاس جھبا ہے، کپڑا ہے، پہن سکتے، دھو کر استری کر کے اچھا دبا کو پہن لے سکتی۔ نوے کپڑے سنا ہے تو عید نہیں ہوتی کہتے بول کر ایسا سب کیا بھی نہیں ہے۔ خوشبو لگانا، مگر خواتین تیز خوشبو لگانے سے پرہیز کریں۔ مردمانے کے لیے عطر لگانے کا مسئلہ کیا؟ مردمانے عطر ذرا زیادہ خوشبو ہے سو لگا سکتے، لیکن عورتوں کے لیے خوشبو کا حکم کیا، مسئلہ کیا کہ عورتیں ایسی عطر لگائے جس سے خوشبو پھیکی پھیکی آتی ہو لیکن اس کے اثرات کپڑوں پر نظر آتے ہیں۔ مردمانے عطر لگے تو اس کے اثرات نہیں دکھنا، خالی خوشبو آتے رہنا، اور خوشبو بھی ذرا پھیکی سے رہنا بہتر ہے۔ زیادہ گھاٹ کے لگے تو پھر بازو والے کو تکلیف ہوگی۔ حسب حیثیت اپنے اہل و عیال میں وسعت اور فراخی کرنا، اپنی حیثیت کے موافق گھر میں پکا کر کھا کر بیوی بچوں کو ان کے لیے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرنا۔ اچھا، عید کی نماز کے لیے جلدی پہنچنا، جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا، کوئی عذر نہ ہو تو عید کی نماز ادا کرنے کے لیے پیدل جانا، کیا بھی بیماری نہیں ہے، اچھے ہیں تو جاتے وقت کم سے کم، کتابوں میں لکھا ہوا ہے جاتے وقت تو کم سے کم چل کر جاؤ، آتے وقت میں اب آپ کی چوائس ہے، آتے وقت میں تمہیں گاڑی کو آتے تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جاتے وقت تو کیا کرو، کم سے کم چل کر جانے کی کوشش۔ اب یہ جانا کیا فرض نہیں، سمجھ جانا، ابھی جانا کیا فرض نہیں، چل کو جے چٹ کرتے انوج بول انوج گاڑی کو تو ایسی بات نہیں، مسئلہ ہے مستحب ہے، کرے تو ٹھیک ہے، اب کون تو گاڑی کو آیا تو حرام نہیں ہے، مستحب عمل ہے، سمجھ میں آ گیا۔ کوئی عذر نہ ہو تو عید کی نماز کے لیے چل کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں تکبیر کہنا، دیکھو ایک فرق ہے، رمضان کی عید میں جب جاتے وقت میں تکبیر اللہ پڑھے نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیر آہستہ آہستہ بولتے ہوئے جانا۔ اب بقرعید کی عید میں جاتے وقت میں ذرا زور سے بولتے ہوئے جانا، کس کا ہونا، پورے جماعت بن کر سب پکارتے ہوئے نہیں، کس کا ہونا، ذرا آواز، میری آواز مجھے سننے آنا، بس پوری گلی کو گاؤں پر نہیں، میری آواز، اللہ اکبر ایسا پڑھتے ہوئے جانا۔ اچھا، اور ایک مسئلہ بھی یہاں کیا بولے تو عام طور پر ناواقفیت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے لوگ کیا کرتے، بعض کھیڑے گاؤں میں امام صاحب آنے تک یا آدمی آنے تک کیا کرتے، کھڑ کر عیدگاہ میں مائک لے کر سب سے نہیں، 2-3 آدمیاں کھڑ کر ممبر کے پاس اللہ اکبر پکارتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا ایسا۔ اگر عیدگاہ میں جانے کے بعد بھی جاتے وقت تکبیر پڑھنا، آتے وقت تکبیر پڑھ لیتے رہنا، لیکن جانے کے بعد تکبیر پڑھنے کے بارے میں مسئلہ کیا، ہو سکے تو خاموش بیٹھو، بیان ہوتا کیا، بیان سنو، بیان کے بارے میں مسئلہ کیا، مستحب کیا، لوگ آنے تک جمنے تک ذرا کیا تو بھی بیان وغیرہ، قربانی کیسا کرنا، کیا کرے تو قربانی ہوتی، کیا کرے تو قربانی نہیں ہوتی، ایسے مسئلے مسائل بولتے کیا تو ٹھیک ہے، بیان کر سکتے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں خیال رکھ کر جانا۔ تو عید سے پہلے وہاں جا کر اسے کما نہیں کرنا۔ عید کے لیے گئے تو وہاں جانے کے بعد تکبیر پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھے عیدگاہ میں نہیں پڑھنا بہتر ہے۔ بیان کیا ہوتا، کیا تو مسئلے بولتے، کیا کو سننے میں توجہ رہنا، نہیں ہو تو کیا کرنا، چونکہ اپنے اپنے دل میں خاموش پڑھ لیتے رہنا۔ درود پڑھے، خطبے کے اندر درود پڑھے تو کیا کرنا، اس میں بھی درود اپنے اپنے زبان سے ہلکا ہلکا دل میں پڑھ لینا، اسے بھی زور سے چیز کو ایک نہیں کرنا، توجہ سے خطبہ سننا، چاہے جمعے کا خطبہ ہو، عیدوں کا خطبہ ہو، توجہ سے سننا۔ ہمیں کیا کرتے ہیں، جو کا لے کر سو جاتے ہیں، میں کیا سمجھنا، سب جنے توجہ سے سنتی ہے بول لینا، میری بات خطبہ ان کو فل سمجھ میں آ گیا، سب جنے سوتے رہتی ہیں، سمجھ میں آ گیا۔ خطبہ پڑھنے والے کو توجہ سے دیکھنا، یہ ہے سو مسئلہ۔ ہمیں کیا کرتے، انگلی جھکا لے کو مراقبہ کرتے رہتے، اللہ والے کو سر کرو، معذر لے کو، تو یہ نہیں کرنا، سو پڑھنے والے کو دیکھنا۔
سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، عید الاضحیٰ میں، عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز تک کچھ نہ کھانا، اگرچہ قربانی نہ بھی ہو، اگر کچھ کھا لیا تو مکروہ نہیں ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اس روز سب سے پہلے اپنی قربانی کا گوشت میں سے کھائے۔ اب بقرعید کی عید میں کیا کرنا، قربانی کرنا پڑتا، تو عید سے پہلے کچھ نہ کھائے تو یہ مستحب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کھا کر آ سکتے ہیں، نہیں کھانا فرض اور واجب نہیں ہے، کھائے تو حرام ایسا بھی نہیں ہے۔ اب ذرا لوگوں کو بیماری رہتی ہے، بی پی وغیرہ، کھائے تو چلتا ہوں، نہیں تو پھر چکر آپ کو پڑ جاتی ہے، کیا کرو پھر ذرا ناشتہ مختصر کھا لے کر چاہو، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سب مستحب چیزیں ہیں، کرے تو ثواب، نہیں تو کیا بھی نہیں ہے، نہیں کرے تو گناہ حرام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قربانی کرنے والے کے بہتر کیا بولے تو ان آدمی قربانی کر کو گوشت اس کا پکا کو کھانا یہ مستحب ہے۔ اب ہمیں 10 بجے 11 بجے 15 بجے رکھ لے تو نماز کب کھانا کب کاٹنا کب ہوتا ہے وہ بچہ پورا 3 بجتے تک اس کا دم نکلتا ہے۔ اس لیے کیا کرو، جلدی جلدی کر لینا، سب چیزیں جلدی جلدی پڑھ لینا، نماز جلدی نماز کو تیار ہو کو آ جانا، یہ سب چیزیں صبح صبح میں کرنے کی چیزیں۔ اشراق تک نماز کو تیار ہو کر آگے تو کیا کرتے تھے، اشراق تک مسائل بولتے بیان کرتے تھے، اشراق کی نماز قرآن شروع ہونے کے بعد نماز پڑھ لیے، نماز پڑھنے کے 20 منٹ 25 منٹ کے بعد جب تک بیان کرے اس کے بعد اشراق کی نماز کے وقت میں اشراق نہیں پڑھنا۔ آج ایک مسئلہ یاد رکھو، آج اشراق بھائی کو کا مرد ہے کون میں نہیں پڑھنا، آج نہ یہاں پڑھنا نہ وہاں پڑھنا، جا کر عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں، آج فجر نماز پڑھ لیے تو بس کافی ہے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ بھائی پڑھ کے لیے مسئلہ کیا، انہوں بھی کیا بھی نافلہ نہیں پڑھنا، جب تک یہ مرد مانے عید کی نماز سے فارغ نہیں ہوتے تب تک انہیں بھی کیا بھی نہیں پڑھنا۔ ابھی مرد مانے عید کی نماز سے فارغ ہوئے تب شکرانے کے طور پر ان پر جمعہ کی نماز نہیں ہے، جنازے کی نماز نہیں ہے، عید کی نماز نہیں ہے، شکرانے کے طور پر 2 رکعت پڑھنا چاہے تو مرد مانا کی عید کی نماز ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی فرض نہیں ہے، شکریہ کے طور پر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو جلدی جلدی ریڈی ہو کر آ کر یہ کام کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد جس راستے سے عید کی نماز کے لیے جائیں اس کے علاوہ واپس آنا، ایک راستے سے جا کو دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ بھی مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی وسعت کے مطابق مساکین و مستحقین کو صدقہ کرنا۔ اب مسکین وغیرہ سب زیادہ آ جاتے ہیں، نہیں سننا بھی بن کو آ جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ سب بہت سارے لمبے چوڑے بیانات کا اس میں اشارہ ہے۔ گھر والوں، عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، سب سے جا کر ملنا، دوستوں سے، ہمارے سگے کون لڑکی سب سے جا کر بھان بھائی جا کر ملنا، لڑی ہو گئی تھی کیا تو جھگڑا ہوا تھا چھوڑ دو اب تک، لیکن جا کر ملو۔ سمجھ میں آ گیا؟ ورنہ پھر کیا خوشی ہماری خوشی بولو، بچپن میں سب مل کر کھیلتے تھے کھاتے تھے، اب بڑے ہونے کے بعد کیا کی ذریعے باتوں میں پنچایت ہو گئی، لڑی ہو گئی، بات چھوڑ ڈالے تو کیسے بولو۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ سب چیزیں نہیں رہنا، جا کر خوشی سے ملا، انہوں ملنے نہیں تو کیا ہوا، ہمیں جا کر ملیں گے، ان کا دل چھوٹا ہے، چلو تمہیں دل بڑا کر لو، جا کو ملو۔ عید کی نماز کے بعد عید کا ایک عمل سمجھ کر گلے ملنا یا مصافحہ کرنا ناجائز اور بدعت ہے۔ ملے تو عید، نہیں تو نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، جاتے یا تو چپ کے ملے تو کوئی بات نہیں، ملے تو نہیں تو نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ضروری نہ سمجھو، ضروری سمجھے بغیر ملتے جلتے جا سکتے ہیں۔ اگر نماز عید کے لیے اکٹھا عیدگاہ گئے ہوں یا پہلے مل چکے ہوں تو نماز کے بعد پھر گلے ملنا بذات خود ایک بے موقع عمل ہے، حالانکہ دن مصافحہ اور مناقضہ کا موقع متعین ہے۔ کسی سے کچھ وقفہ بعد ملے تو اس سے مصافحہ کرنا مستحب ہے، اور جس سے طویل وقفہ بعد ملے تو اس سے معانقہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب چیزیں ضروری اور مستحب چیزیں تھیں، اب یہ مستحب چیزوں پر عمل کرے تو ثواب ملتا، خاک ہوئے تو مکروہ اور کیا بولتے ہیں حرام ہے بولتا، ایسا نہیں بولتا۔ ٹھیک ہے، سب چیزیں دیکھ کر عمل کر کے جلدی جلدی تیار ہو کر ریڈی ہو کر جلدی فوراً آنے کی کوشش کرو۔ سمجھ میں آ گیا؟ جلدی ریڈی ہو کر 8 بجے تک ریڈی ہو جا کر کسی صورت سے نکل جانا گھر سے تکبیر پڑھتے ہوئے، چلو بھائی بول کر اپنے دوستوں کو لے کر تکبیر پڑھتے ہوئے آہستہ نکل جانا، اپنے بچوں کو لے کر جلدی جلدی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ ہم تمام کو سنتوں پر مستحبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔